سالانہ عرس کی محفل منعقد کی گئی ہے۔ ایک شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری بسلسلہ عرس حضرت قطب زمان قطب الآفاق سید الافراد سند الاوتاد سیاح اولیاء کاملین عارفان محبوب سبحانی قندیل فرزند نورانی شاہ زمان شاہ بقا سرور اولیاء قطب الاقطار میاں میر بالا پیر فاروقی اویسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کے سلسلے تو ابتداءً کچھ میرے آقا کریم علیہ السلام کا ذکر اور اس سے متصل سیدی وسندی دورہ پیر میرا میاں میر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اوصاف کریمہ کا آیت قرآن کی روشنی میں ذکر سنتے ہوئے ہم اس بیان کو مختصراً تکمیل تک انشاءاللہ لے چلیں گے۔ قرآن مجید میں یہ فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ اب یہ آپ کے ذوق پر مبنی ہے کہ دیکھا جائے گا کہ ماشاءاللہ اسحاق بھائی الطاف بھائی انہوں نے بڑا بتایا کہ یہاں جتنے بھی لوگ آتے ہیں سارے اشاق، اور اشاق کی ایک بات آتا ہوں کہ جب میرے آقا کا ذکر سنتے ہیں ان کے دل ابل پڑتے ہیں۔ اور اگر امام زرقانی کے عشق کی روشنی میں پوچھیں تو امام زرقانی کہتے ہیں کہ مرید کو مزہ ہی تب آتا ہے جب اس کے پیر کا ذکر ہوتا رہے، ہر بار ذکر پر اس کا دل ایک نئی تازگی محسوس کرتا ہے۔ وہ اپنے محبوب کے ذکر سے اکتاتے نہیں ہیں، بیزاری کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ جو ذکر بلند اور زیادہ ہوتا جاتا ہے ان کی روح کو اتنی تسکین اور اتنی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اب یہ آپ کی عقیدت بتائیے، ہم ذکر مصطفیٰ عشق کے پیراہے میں شروع کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ ذکر مصطفیٰ بواسطہ حسن زیبائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی قرآن حدیث میں یہ سورہ دوحہ کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی تو اس آیت کی کئی تفسیریں علماء نے بیان کی، لیکن ایک تفسیر یہ بیان کی اللہ کے رسول علیہ السلام یہ جو عربی میں دوحہ کہتے ہیں یہ اس وقت کو کہتے ہیں جس وقت میں سورج اپنی آب و تاب سے زمین پر اپنی روشنی پھیلا چکا ہو اور پوری کائنات کا چپا چپا اس سورج کی روشنی سے منور ہو جائے تو اس وقت کو وقت دوحہ کہتے ہیں۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت دوحہ سے مراد اللہ کے رسول کے یوم ولادت کا وقت ذکر کیا ہے، اس لیے کہ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے یہ دنیا تاریک، اندھیرے، جہالت، گمراہی، بدعقیدگی اور کفر کے تاریکی میں اٹی ہوئی تھی۔ میرے مصطفیٰ کریم کی دنیا میں قدم رنجہ فرمانے سے پوری کائنات پر نور مصطفیٰ کا عکس پڑا اور پوری دنیا کائنات منور ہو گئی۔ تو یہاں والضحیٰ سے مراد اللہ کے رسول علیہ السلام کی یوم ولادت کا ذکر ہے۔ کسی نے اللہ کے رسول کے چہرے کا ذکر کیا،
لیکن مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن کیونکہ ولایت سے اس کو متصف کرنا ہے تو اولیاء کاملین کا ذکر کرتے ہوئے ہم چہرہ مصطفیٰ اور حسن مصطفیٰ پر بات رکھیں گے۔ حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ کے رسول کے چہرے کی بات تو بعد میں آتی ہے، کیونکہ چہرہ یہ انسان کی شخصیت کا مرکز ہوتا ہے، اس کی صفت اور اس کی ذات کی پہچان اور اس کی تعریف ہوا کرتا ہے، لیکن اللہ کے حبیب کے قدموں کے نیچے تلووں کا حسن کیا ہے؟ حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا تو ایک روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، یعنی کہ آپ کے چہرے کی بات تو بعد میں آتی ہے۔ یا رسول اللہ، اگر یہ آسمان کا چاند آپ کے قدموں کے نیچے تلووں کا حسن بھی دیکھ لیتا تو آپ یہ تو آسمان ایک چاند لے کر غرور کرتا پھرتا ہے کہ مجھ جیسا حسن کسی کے پاس نہیں، یہ ایسا حسن تو آپ کے قدموں کے تلوے پر روزانہ نچھاور کر دیا۔ چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب، فرماتے ہیں چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب، اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا، یعنی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے حسن زیبا کو اگر چاند اول تو اس کی تاب ہی نہیں تھی کہ وہ چاند مصطفیٰ کے حسن زیبا کو دیکھ لیتا، لیکن اگر وہ سامنے نکل نہیں پڑتا تو اس کی مجال نہ تھی کہ وہ ٹھہر جاتا، آپ کے حسن زیبا کو دیکھ کر وہ سام بھی سجدے میں گر کر مصطفیٰ کے حسن کی داد چہرہ رخ زیبا مصطفیٰ کا عکس تھا کہ جس نے دیکھا وہ والہانہ دیوانہ ہو گیا۔ یہاں میں اولیاء کے ساتھ اقوال کو بھی کوڈ کرتا چلا جاتا ہوں۔ اولیاء کہتے ہیں، صوفیہ کی اصطلاح کے اندر ایک اصطلاح ہے کشف، اور مجاہدات کی دنیا کے اندر اللہ جس کو اس کشف کی نعمت سے مالا مال کر دے تو پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں انتم بین القوابین، کہ تم میرے سامنے شیشے کی بوتل کی مانند ہو، جیسے تمہارے باہر سے دیکھتا ہوں ویسے تمہارے اندر سے دیکھتا ہوں۔ تو یہ کشف ایسی زبردست اصطلاح صوفیہ کے اندر مقام ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ کشف کی معراج اولیاء کو تب حاصل ہوتی ہے جب وہ چہرہ مصطفیٰ کے جلووں میں پہنچ جاتا ہے۔ جو ولی جتنا میرے محبوب کے رخ زیبا میں گم ہو جاتا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کشف میں اتنا اعلیٰ مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے تاریخ صوفیہ میں، تاریخ علماء میں، تاریخ اولیاء میں، تاریخ اوتاد میں، تاریخ ابیاس میں، تاریخ ابدال میں، تاریخ افراد میں جتنے بھی افراد اولیاء، اوتاد، ابدال، ابیاس گزرے ہیں، وہ سب کے سب چہرہ مصطفیٰ ہوتے ہیں کہ رب نے انہیں چہرہ مصطفیٰ کا معراج عطا فرمایا۔ اس لیے اولیاء فرماتے ہیں کہ انبیاء علم الہی کے جس سمندر میں غوطہ زن ہے، ہم اس کے کنارے پر کھڑے ہوئے مستفید ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جتنا میرے مصطفیٰ کو پہچانتا ہے، جو جتنا میرے مصطفیٰ کو جانتا ہے، جو جتنا میرے مصطفیٰ کی سرمایہ زیبا کے اندر ہو جاتا ہے، میرا رب مقام ولایت میں اسے اتنا بڑا عروج عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے اولیاء کے امام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرہ مصطفیٰ میں دور رہنے والی شخصیت ہے۔ اسی وجہ سے ان کو
مزاج شناس مصطفیٰ کہا گیا، کیونکہ چہرہ مصطفیٰ کی ابرو چھلکتی تھی، جھپکتی تھی، تو ابو بکر پہچان لیتے تھے میرے مصطفیٰ کی حاجت اور تمنا اور آرزو کیا ہے۔ ایسے نہیں آپ کو افضل البشر فاضل انبیاء کہا گیا، اس لیے کہ جو جتنا زیادہ مصطفیٰ کے چہرے میں مصطفیٰ ہوا وہ اتنا بڑا مقام ولایت کے امامان پر پہنچا۔ یہ مزید بڑی تفصیل ہے، میں مختصراً اولیاء کی اقوال کو کرتا ہوا چلا جاتا ہوں۔ پھر آئیے حضرت حسان بن ثابت جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے مسجد نبوی کے اندر منبر رکھوایا اور منبر رکھوا کر فرمایا اے حسان اس منبر پر بیٹھ اور میری حمد و ثنا پر اللہم اعد لحسان بروح القدس، اے حسان اللہ جبریل کے ذریعے تیری مدد و نصرت فرمائے کہ میری حمد و ثنا بیان کرے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ چہرہ مجھے دیبا میں گم ہوئے تو کہنے لگے احسن منک لن ترقت عینی، احسن منک لن ترقت عینی واجمل منک لم تبد النساء، خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ میں دیکھا نہیں، اور میری آنکھ دیکھے کیسے کسی ماں نے جناب اور ماں جنتی کیسے میرے رب نے بنایا نہیں، اور میرے رب نے بنایا اس لیے نہیں کہ خزانہ قدرت الہیہ میں محمد جیسا اور کوئی محمد ہی نہیں۔ خاتم النبیین کے ذریعے قرآن میں فرمایا نا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین۔ اے محمد، اے محبوب، اے حبیب، ہم نے حسن تمام تمہیں دے کر اب مہر لگا دی، جس طرح ہمارے خزانے کی ساری کنجیاں ہم نے دی ہیں، اپنے حسن و جمال کے اتمام کی ساری چابیاں بھی تجھ مصطفیٰ کو عطا کی۔ یہ خاتم النبیین کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ آخری نبی ہیں بس، اللہ اکبر، کوئی سمجھے نا صرف خاتم النبیین کے لفظ کے اندر کہ مصطفیٰ کو خاتم النبیین کے اندر دے دیا ہے، شریعت ختم، نبوت ختم، رسالت ختم، وحی ختم، محبوب ختم، نعمت ختم، خزانہ الہی کی کنجیاں ختم، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اے محبوب ہم نے تمہیں کوثر بھی دے دی، رضا بھی دے دی، اور رضا کے ساتھ ساتھ ہم نے تمہیں مقام محمود بھی دے دی۔ تو ختمیت کے اندر ساری چیزیں جو خزانہ قدرت الہیہ میں تھی وہ ساری اللہ کے رسول کو عطا فرمائی۔ یہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ جب کوئی اپنے محبوب کو کوئی شے دینے کی خواہش رکھتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں وہ شے دوں جو دنیا میں آج تک کسی نے اپنے محبوب کو نہ دی ہو۔ تو ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق کوئی سونا دیتا ہے، کوئی ہیرے کی رنگ دیتا ہے، کوئی کار گفٹ کرتا ہے، کوئی پلاٹ گفٹ کرتا ہے، کوئی محل دے دیتا ہے۔ ارے تم دینے والے، تمہارے محبوب کی اوقات کتنی، تمہاری اوقات کتنی، کتنا دے سکو گے؟ یہاں میرے رب نے اپنی رضا حضرت محمد مصطفیٰ جو تو کہے گا اے حبیب وہ دے دے، جو تو کہے گا وہ تیرے لیے حاضر ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں محمد اور خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ اور پھر حضور سیدی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح دیبائے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میں نے کشف عالم میں پوری کائنات کا چپا چپا اپنے رب سے اجازت مانگی کہ میں پوری کائنات کی سیر کروں۔ میں نے پوری کائنات کے چپے چپے پر نظر کی، خدا کی قسم یہ گلیکسی
صحابہ مصطفیٰ کے وجود کی وجہ سے۔ اس لیے نہیں کہ علماء نے اولیاء نے جب دیکھا، ایک فارسی شاعر نے کہا کہ آفاق ہا گردیدہ ہم محرمتا مرزیدہ ہم بسیار خوباں دیدہ ہم ولیکن کچھ چیزیں دی گئی۔ حضرت جبریل امین سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جبریل تم نے زمین و آسمان